میں سب سے پہلے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اس چرچ میں لے کر آیا تاکہ میں خدا کے کلام کی خدمت کو یہاں پر سر انجام دے سکوں، اور اسی کے ساتھ میں پاسٹر بلی ابراہم ان کا بھی نہایت شکر گزار ہوں ان کی اس محبت کے لیے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں یہاں آؤں اور کلام کی خدمت کو انجام دوں۔ جب میں پاسبانی خدمت کر رہا تھا تو میں اکلیسیا کو ایک بات کہا کرتا تھا، مجھے وہ آج یاد آ گئی سردی کی وجہ سے۔ تو اکثر جب عبادت کے بعد میں وزیٹیشن کے لیے جاتا تو پوچھتا آپ کیوں نہیں آئے؟ جب گرمی زیادہ ہوتی تو لوگ کہتے پادری صاحب گرمی بہت زیادہ تھی اس لیے ہم نہیں آئے۔ تو گرمی کم ہوتی ہے، پھر ہم جب گرمی ختم ہوتی تو سردیاں شروع ہو جاتی، پھر کبھی میں جاتا کہ اب کیوں نہیں آئے؟ پادری صاحب سردی بہت زیادہ تھی اس لیے ہم نہیں آئے۔ تو میں کہا کرتا تھا میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں گرمی اور سردی کا سیزن یہ کافی ٹائم لیتا ہے، صرف بہار کا سیزن اسی میں ہم عبادت رکھا کریں، اور یہ 2 مہینے کی ہوتا ہے، بس 2 مہینے چرچ میں کھلا کروں گا۔ تو موسم یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، ایک کے لیے بھی خدا ان کی شکر گزاری ہو۔ آئے خدا کے کلام کو کھولے، میرے ساتھ عبرانیوں کا خط، اس کے مصنف کا نام نہیں لکھا گیا، قیاس یہ ہے کہ یہ اپلوس نے لکھا ہے، پولوس سے نہیں، اپلوس نے۔ پولوس رسول جس کا نام پہلے ساؤل تھا، لیکن اپلوس یہ ایک اور نام ہے۔ یہ شرع کا عالم تھا اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ماہر تھا۔ کرنتھس کی کلیسیا میں یہ جب منادی کر رہا تھا پرسکلا اور اکویلا کے ساتھ تو اس کا ذکر ہوا۔ زیادہ تر یہ مانا جاتا ہے کہ اس خط کو لکھنے والا اپلوس ہے۔ سو عبرانیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، اس خط میں مصنف مسیح خداوند کی عظمت اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کر رہا ہے۔ آغاز میں وہ اسے نبیوں سے عظیم ثابت کر رہا ہے، جب وہ پہلی ہی آیت میں یہ کہتا ہے اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور پھر وہ اسے فرشتوں سے بالا تر عظیم ثابت دلائل کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ اس کی عظیم کہانت، اس کی رسالت، اس کی بھی بات کرتا ہے، اور اس بات کو بھی وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ نئے اور بہتر عہد کا درمیانی ہے، وہ موسیٰ سے بھی عظیم ہے۔ موسیٰ کے وسیلے سے جو خدا نے عہد باندھا، اس سے بھی بہتر اور نیا عہد یسوع کے وسیلے سے باندھا گیا ہے۔ ہم پہلے باب کی 14ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کیا وہ سب خدمت گزار روح نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ فرشتوں کی بابت ہی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور 4 باتیں یہاں پر مصنف مسیح کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جب وہ فرشتوں کو بھی بیان کر رہا ہے تو ان کی بینگ، ان کی ذات کے بارے میں 4 باتیں وہ بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں سے ہم ان 4 باتوں کو دیکھیں گے، اور اس
آیت میں جو 4 نکات ہیں ان کے مطابق اس کا موضوع خدمت گزار روحیں ہے، جو آج پیغام میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یا نکتہ، فرشتے کون ہیں؟ اس کا جواب مصنف یہاں پر دیتا ہے۔ پھر وہ کن کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ دوسری بات، تیسری بات، ان کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اور چوتھی بات، ان کو بھیجنے والا کون ہے؟ یہ 4 باتیں اس ایک آیت میں مصنف نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات، فرشتے کون ہیں؟ میرے ساتھ پھر سے 14ویں آیت کو پڑھیں۔ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں؟ مصنف نے ان کو کیا ٹائٹل نام دیا ہے؟ وہ سب خدمت گزار روحیں ہیں۔ سب سے مراد ہائی رینک کا فرشتہ اور لووسٹ رینک کا فرشتہ، سب کے سب یہ خدمت گزار روحیں ہیں، فرشتوں کے رینکس ہیں۔ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ایک رینک ایک فرشتے کا بائبل بیان کرتی ہے۔ اینجل مائیکل، اسے چیف اینجل بائبل لکھی ہو، مقرب فرشتہ۔ مقرب کا مطلب ہوتا ہے چیف، جو سب سے بڑا لیڈر ان کا۔ بائبل میں اور کسی فرشتے کو مقرب لوسیفر کے علاوہ نہیں کہا گیا۔ لوسیفر کو، جو اب شیطان ابلیس ہے، پہلے وہ فرشتہ تھا۔ حزقیل کی کتاب میں اس کو سایہ افگن کروبی، مقرب فرشتہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میکائیل کو، جو برگزیدہ فرشتوں میں سے ہے، فرشتوں کی 2 کائنڈس ہیں اس وقت، ایک گرائے گئے فرشتے ہیں اور ایک برگزیدہ فرشتے ہیں۔ گرائے گئے فرشتے وہ ہیں جنہوں نے لوسیفر کا ساتھ دیا، جو ڈارک کنگڈم کا حصہ ہے، لیکن برگزیدہ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ ان فرشتوں کے لشکر کا چیف بائبل بیان کرتی ہے میکائیل ہے۔ اب جو مصنف ہے تمام رینکس کے فرشتوں کو یہاں پر کہہ رہا ہے وہ سب خدمت گزار روحیں ہیں۔ گریک میں یہاں پر جو لفظ ہے وہ لتوریا سے نکلا ہوا ہے، جو عبادت کی کتاب استعمال کی جاتی ہے چرچ آف پاکستان میں، اس کو لتوریا کی کتاب کہتے ہیں۔ پرستش کے لیے، عبادت کے لیے ایک لفظ جو یونانی میں نئے عہد نامے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ لتوریا ہے۔ تو یہاں پر مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب کی سب عبادت گزار روحیں ہیں۔ جو لفظ لتوریا ہے یہ عبادت اور خدمت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نئے عہد نامے میں۔ یہ دونوں مین دیتا ہے، سروس کے اور ورشپ کے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ سروس ہے، اور جو سروس ہے یہ عبادت ہے۔ ان دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سب کی سب یہ روحیں، جتنے بھی فرشتوں کے لشکر ہیں، ان گنت ہے، بے شمار ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ہم کو یہ معلومات دیتی ہے کہ بے شمار فرشتے خدا کے تخت کے چوگرد، اس کے سامنے، جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یہ سب کے سب، ان کا پہلا کام عبادت کرنا، اور عبادت کیسے کرنا؟ خدمت کر کے عبادت کرنا۔ جب یہ خدمت کرتے ہیں تو یہ گویا عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت خدا کی خدمت ہی کرنا ہے، ان کی عبادت مقدسین کی خدمت ہی کرنا ہے۔ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہ نقطہ اور بھاری ہو جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت اور سمجھ اور وسیع ہو جاتی ہے۔
یہ فرشتے بھیجے کن کے لیے گئے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر یہ بھیجے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو نجات پائیں گے، پا چکے نہیں بلکہ پائیں گے، جو نجات کی میراث پائیں گے، یہ ان کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ یہاں پر فیوچر ٹینس ہے، مستقبل کی بات کی جا رہی ہے۔ جن کے لیے یہ بات طے کر دی گئی ہے، جن کے نام بنائے عالم سے پیشتر برے کی کتاب میں لکھ دیے گئے، جب یہ جہان ابھی بنا بھی نہیں تھا، جب کائنات کا وجود نہیں تھا، وہ خدا کے خیال میں تھے۔ خدا جانتا تھا کہ ایک دن یہ نجات پائیں گے۔ ان کے نام پہلے سے ہی ان تمام اینجلز کو بتائے گئے۔ اکارڈنگ ٹو دس ٹیکسٹ بتایا گیا کہ ایک دن پاسٹر بلی گراہم یہ نجات پائیں گے، یہ پاسٹر ایمینول روشن کے گھر میں پیدا ہوں گے، یہ ڈیٹ ان کی نجات کی ہوگی۔ یہ سارا نالج دیا گیا فرشتوں کو۔ یہ میرا برگزیدہ خادم بنے گا ایک دن، یہ میری کلیسیا کی پاسبانی کرے گا۔ اب ایسا شخص جب پیدا ہوتا ہے، یہ فرشتے سٹینڈ بائی وہاں پر کھڑے ہوتے، دے نو کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام بنائے عالم سے پیشتر ہی کتاب مقدس میں، برے کی کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ اس لیے وہ اسسٹ کرتے ہیں، وہ سرو کرتے ہیں، وہ تمام حالات میں خدمت کرتے ہیں، اور پھر اس نوبت تک لے کر آتے ہیں کہ وہ نجات کی میراث کو حاصل کر پائے۔ جو خدا کا منصوبہ اس شخص کے لیے ہے، اسے عملی طور پر پورا کر پائیں۔ اور نہ صرف وہ نجات تک نوبت لاتے ہیں، بلکہ وہ نجات کے بعد بھی ان کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ فرشتے سب کے ساتھ نہیں ہوتے، سب محفوظ نہیں ہیں، سب کے لیے یہ اپنی خدمت کو پیش نہیں کرتے۔ اگر آپ نے کہیں یہ بات سن رکھی ہو کہ ہمارے دونوں کاندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ خدا حافظ تو ہم سب کو کہتے ہیں جب ہم الوداع کہتے ہیں، آپ کا خدا حافظ ہو، لیکن وہ محافظت کے لیے فرشتوں کو سب کے لیے نہیں بھیجتا۔ یہاں پر خاص لوگ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ پریویلیجڈ پیپل، جن کو خاص استحقاق دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نجات کی میراث حاصل کریں گے۔ بلیورز پلیز سنیں، اور یہ بات آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ یہ جو نجات لفظ آپ بار بار سنتے ہیں، دعا میں اس کا استعمال کرتے ہیں، نجات یافتہ، نجات، ایماندار، مقدس، خدا کے بیٹے بیٹیاں، یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، یہ بہت بھاری ہیں۔ ان کے اندر بہت زیادہ استحقاق، پریولیجز پائے جاتے ہیں۔ ایماندار ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی برکت ہے، بٹ ہم جانتے نہیں کہ نجات اس پیکج میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے۔ ایک کپل وہ چھٹیاں منانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ گئے، ہوٹل میں سٹے کیا، تو جتنی دیر انہوں نے سٹے کیے رکھا، وہ مہنگے کھانے کھانے سے گریز کرتے رہے، ہمیں پیسے دینے پڑیں گے۔ جب آخری دن تھا، جو سربراہ تھا اس نے سوچا آج بچوں کو میں اچھا کھانا کھلاؤں گا۔ وہ کاؤنٹر پر جاتا ہے اور کہتا ہے یہ فلاں مینیو یہ مجھے اور میری فیملی کو سرو کریں اور اس کی قیمت بتائیں۔ تو کاؤنٹر پر جو کھڑا تھا کھڑی تھی، اس نے جواب دیا سر یہ تو فری ہے، یہ تو جو بھی سٹے کرتا ہے اس کے لیے فری ہوتا ہے۔
اسے بڑا افسوس ہوا کہ سارا ویک میں نے اسٹے کیے رکھا لیکن میں نے اس کھانے کو کھایا نہیں، میں نے اس برکت کو انجوائے نہیں کیا۔ میں نجات یافتہ ہوں، مجھے نجات مل چکی ہے، لیکن مجھے اس بات کا اگر علم ہی نہیں ہے کہ اس نجات میں اور کیا کیا برکات مجھے دی گئی ہیں تو میں کیسے ان کو انجوائے۔ جب آپ ٹی وی لاتے ہیں، مجھے یاد ہے جب ہمارے گھر میں پہلی مرتبہ ٹی وی آیا، ایل سی ڈی جب نہیں تھی، میں اتنا پرانا نہیں ہوں، اس سے یہ نہ سوچیے گا میں بہت پرانا، تو ایک کاپی دی گئی، آج بھی دی جاتی ہے، اس پر سارا مینیو لکھا ہوتا ہے۔ تو کچھ دن ہم 2-4 اسٹیشن ہی بس لگاتے رہے، لیکن جب اس میں سے پڑھا کہ اس میں سے تو ہم 100+ اسٹیشنز کو دیکھ سکتے ہیں، چینلز آ سکتے ہیں، پھر ہم نے چینلز کو بدلا۔ ہمیں بھی نجات کے بارے میں جب کم نالج ہوتا ہے تو ہم 1-2 چینلز ہی لگاتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو نجات ہمیں دی گئی ہے اس میں تو 100 چینلز آتے ہیں، اس میں تو بہت ساری اور برکات بھی شامل ہیں۔ ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہونا اس کی کیا کیا برکات ہیں، شاہ کے فرزند ہونا، شاہ کے زادے، اس کے بیٹے بیٹیاں ہونا، شہزادے شہزادیاں ہونا، اس کی کیا برکات ہیں۔ ذرا غور کریں، آسمان کی ساری آرمی اس کا دھیان آپ کے اوپر ہے، سٹینڈ بائی ہے، وہ آپ کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے ان کو، سب کے سب وہ خدمت گزار روحیں ہیں، میکائیل ہے چاہے، جبرائیل ہے چاہے، یا ان سے نیچے جو بھی فرشتے ہیں، ان کا فوکس وہ ایماندار لوگ، نجات کی میراث پانے والے لوگ ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ How privileged you are۔ ایک گورا صاحب وہ گاؤں میں آئے تو آپ کو پتا ہے کہ ساگ وغیرہ یہ سوغات ہماری ہے، ہم پھر خاص بناتے ہیں کہ کوئی باہر سے آئے شخص اس کو کھلایا جائے۔ گھر والوں نے تنور کی پکائی ہوئی روٹی اس پر ساگ رکھ کے دیا، تو گورا صاحب نے کیا کیا، انہوں نے ساگ سارا کھا لیا اور نیچے جو روٹی تھی اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ پوچھا گیا کیوں آپ نے ایسا کیا، تو کہنے لگے اچھا یہ روٹی بھی ساتھ میں کھانی تھی، مجھے تو یہ تھا کہ یہ پلیٹ ہے اس لیے میں ساگ کو کھا گیا اور میں نے اس کو رہنے دیا۔ اگر اس سے نالج ہوتا کہ یہ بھی پیکج کھانے کا ہی ہے، اس کو بھی کھانا ہے ساتھ میں، تو وہ اسے کھاتا۔ یہ جو فرشتوں کی خدمت ہے یہ بھی نجات کا پیکج ہے۔ بات یہ ہے کہ انہیں سبزیاں بھی پلیٹ جی کھائی جایا جی ان روٹی نے بھی رکھیا، ہاں انہیں اس بات سے نہیں کھا جائے گا، پلیٹ چڑھا دیں گے تو انہیں روٹی بھی کھانی ہے، ہاں میرا تو نہیں چاہے گا اس بات ہے نہ انہاں دسیا تو نہ انہیں پوچھیا، جے پوچھ لیندہ تو کوئی گل بن جاندی، تے نہ سانو دستے نے تے نہ ہی اسی پوچھنے ہیں کہ نجات اس میں سے ہمیں کیا کیا پیکجز ملتے ہیں، کیا کیا برکات ہے۔ صرف ایک ہی بات سوچ لیں کہ یہ جس کو آپ باپ کہتے ہیں نا، اے ہمارے باپ، وہ ہے کون؟ کیا لکھا ہے؟ اے ہمارے باپ، اگلا جملہ کیا ہے؟ تو جو، یہ کوئی عام باپ نہیں ہے، یہ وہ باپ ہے جو آسمان پر بیٹھا ہے، اور جانتے ہیں اس کا آسمان پر ہونا کیا بتاتا ہے؟ تو سب سے اوپر، تو سب سے بڑا، تو سب سے قادر، تو آلمائٹی، تو کائنات کا خالق، سب چیزوں کا وجود تیرے سبب سے آسمان پر ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے تو خود کفیل ہے، تو خود سے موجود ہے، کبھی کسی نے تجھ کو پیدا نہیں کیا، تیرے ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو خود سے ہے
اور تو تمام چیزوں کی وجہ ہے، ہر چیز پر تیرا مطلق اختیار ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ تو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، سب چیزیں تیرے اختیار کے نیچے تیرے تابع ہیں، یہ بے شمار ستارے یہ سب تو نے بنائے ہیں، یہ بکھرتا ہوا سمندر اس کی حدیں تو نے مقرر کی ہے، تو نوروں کا باپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اتنا قادر لیکن تو میرا باپ ہے۔ What a joy! اتنا بڑا عظیم خدا جو دنیا کے لیے پرسرار ہے، دنیا اس کو نہیں جانتی لیکن تو میرا باپ ہے، وہ خدا جو فرشتوں کا خدا ہے، جس کو قوم اسرائیل رب الافواج یہوہ سبوت لشکروں کا خدا کہتی ہے، جس کا نام لکھ کر وہ قلم توڑ دیا کرتے تھے مسیحی اس کو باپ کہتے ہیں، نجات پا جانے والے اس کو باپ کہتے ہیں۔ نجات کی میراث یہ ہے۔ رومی کیسر جنگ جیت کر آیا، لوگ اس کے سامنے مختلف طریقے سے فتح اور اس کی جو ویلکم ہے، خوش آمدید، اس کا اظہار کر رہے تھے، دونوں طرف قطاریں تھیں، سپاہی کسی کو اس کی طرف آنے نہیں دے رہے تھے۔ ایک بچہ دوڑا ہوا آیا، سپاہی نے اس کو روک لیا، کہنے لگا کیا تو نہیں جانتا کہ یہ رومی کیسر ہے؟ تو جانتے ہیں بچے نے کیا جواب دیا، وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں لیکن تو نہیں جانتا کہ یہ رومی کیسر میرا باپ ہے، اس لیے تو مجھے روک نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو خدمت گزار روحیں ہیں یہ نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر بھیجی جاتی ہیں، سب کے لیے نہیں۔ تو غور کریں ہم نجات پا چکے ہیں یا نہیں، پھر اس کے بعد ان کا کام کیا ہے۔ پھر سے اس آیت کو پڑھتے ہیں، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتے ہیں۔ شاہی لوگ کبھی بھی اکیلے نہیں نہ جاتے، ان کے دہنے بائیں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو نجات پا گئے لوگ یہ شاہی لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، ان کی سروس کے لیے یہ روحیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، چاہے آپ کو نظر نہ آئے لیکن یہ ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کی خدمت دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں میرے ساتھ زبوروں کی کتاب کھولیں۔ زبوروں کی کتاب میں ان کی خدمت کو بیان کیا گیا ہے، سام 91 جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ اگر آپ اس کی 11ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا۔ اب اس جملے پر غور کریں، تیری یہاں پر واحد ہے اور فرشتے آگے جمع میں ہیں۔ تو اکیلا ایک تیری بابت وہ فرشتہ نہیں بھیجے گا، وہ فرشتوں کو حکم دے گا۔ صرف فرشتہ نہیں بلکہ فرشتے تیرے لیے آئیں گے کہ تیری سب راہوں میں، کتنی راہوں میں؟ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ یہ ان کی سروس ہے، نہ جانے کتنی بار انہوں نے آپ کے لیے کی، لیکن آپ کو شاید علم نہیں ہے، لیکن ایک دن آسمان پر جا کر ہوگا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یہ ان کی خدمت۔ ایک اور زبور میں لکھا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف خدا کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ یہ آپ نے دیکھا کیسے خیمہ زن؟ وہ جپا مار لیتا ہے،
وہ چاروں طرف سے اپنے ونگ سے آپ کے لیے گویا خیمہ بنا دیتا ہے، اور جب دشمن دیکھے گا تو اس کو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ وہ گلوری جو خدا کی ہے لیکن فرشتے میں سے نظر آتی ہے، وہ اسے نظر آئے گی۔ آپ اس طرح سے چھپے ہوں گے۔ مجھے ایک خاتمہ کی بات یہاں پر یاد آ رہی ہے۔ کوری ٹن بوم کنسنٹریشن کیمپ میں جب جرمن نے حملہ کیا سوئٹزر لینڈ پر، یا ہالینڈ تھا، شاید ہالینڈ تھا، تو اس کو یہودیوں کے ساتھ ایک کیمپ میں رکھا گیا۔ یہ بائبل کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے جب ایک شخص کھڑا اس کی تلاشی ہو رہی تھی تو اس نے دعا کی کہ تیرے فرشتوں کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ میں ان فرشتوں کی محافظت میں ہوں، وہ خیمہ زن ہے میرے چاروں طرف۔ آج اس کا مجھے تجربہ دے، یہ جو چیکنگ کرنے والا ہے یہ مجھے دیکھ ہی نہ پائے۔ اور ایسا ہوا، جب اس کی باری آئی تو ایسا اسے محسوس ہوا کہ یہ مجھے دیکھ ہی نہیں پا رہا، اور وہ بحفاظت آگے گزر گئی، اور بائبل اس کی پاکٹ میں ہی رہی، اور وہ وہاں پر اسے پڑھتی رہی۔ خداوند ایسا کر سکتا ہے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ اتنا محفوظ آپ ہوں گے فرشتوں کے ہاتھوں میں، کئی بار آپ کو گویا اٹھا لیا جائے گا۔ میری خدمت میں مجھے ایک بار تجربہ ہوا کچھ ایسا ہی۔ مری سے ہم واپس آ رہے تھے، اور وہاں پر جو پروگرام تھا ایسا تھا جو انٹر ریلیجن قسم کا پروگرام تھا۔ تو جب ہم اپنے شہر کی طرف واپس آ رہے تھے، اپنی گاڑی میں تھے ہم، تو ہمیں لگا کہ ہمارے پیچھے ایک وائٹ کار ہے، وہ مری سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اور جو ہمارا ڈرائیور تھا وہ زیادہ ڈر گیا تھوڑا، اس نے گاڑی بہت تیز کر دی، اور جب بہت سپیڈ میں تھی گاڑی، وہ روڈ سے نیچے اتر گیا، اور سامنے ایک پتھر تھا، بہت ہائٹ تھی اس کی، تقریباً جتنا یہ ڈائس ہے یہاں تک ہوگی۔ ہماری گاڑی اسٹریٹ اس کی طرف بڑھ رہی، اور میں بھی سنبھل کر بیٹھ گیا کہ اب ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے، ہم اس پتھر سے اب ضرور ٹکرائیں گے۔ جتنی تیزی کے ساتھ گاڑی چل رہی تھی وہ رک نہیں سکتی تھی، تو ہم سارے سنبھل کر بیٹھ گئے۔ لیکن حیرانی کی بات، ہم ایسے وہاں سے گزر گئے جیسے اس پتھر کا نام و نشان ہی نہیں، اور جب مڑ کر دیکھا تو وہ پتھر اپنی جگہ پر وہیں پر تھا جس جگہ سے ہم گزر کر آ گئے تھے۔ تو خدا آج بھی ایسے کام کرتا ہے، وہ آپ کے لیے جو نجات کی میراث پانے والے ہیں ان کی خاطر یہ روح خدمت کو بھیجتا ہے۔ بلی گراہم کی کتاب ہے سیکرٹ ایجنٹس آف گاڈ، وہ فرشتوں کے حوالے سے ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک راست باز خاتون وہ بیمار ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو چند سال پہلے مر چکی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی پڑی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اچانک دستک ہوتی ہے، وہ مشکل سے اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے تو باہر ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ بہت بیمار ہیں، اس لیے میں آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا۔ وہ بڑی حیران ہوتی ہے اس کو کیسے پتہ چلا، تو ڈاکٹر بیان دیتا ہے آپ کی بیٹی آئی تھی، یہ اس کی شکل، اس نے اپنا نام بتایا اور آ کر کہا میری ماما بہت بیمار ہے، وہ آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، جلدی سے گھر آئے اور آ کر اس کا علاج کریں۔ تو بلی گراہم اس واقعے کی انٹرپریٹیشن یوں کرتا ہے کہ خدا کئی بار اس طرح سے بھی فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور اس طرح سے بھی وہ ایمانداروں کی آ کر خدمت کرتے ہیں۔ کبھی آپ کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں فرشتہ ہوتا
میرے دل میں اکثر آ جایا کرتی تھی. اگر آپ کے دل میں بھی آئے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم اکثر کہتے ہیں اے تے بندہ فرشتہ ہی ہے نا. لیکن یہاں پر دیکھیں یہ جو فرشتے جن کی مانند ہم اکثر بننے کی خواہش کرتے ہیں یہ آپ کی سروس کے لیے مقرر کیے گئے. ان کے لیے جان نہیں دی گئی. ان کے لیے یسوع مسیح نہیں آیا. چرواہوں کو جب یہ منسٹر کرنے کے لیے آئے، جب یہ ان کو خوشی کی خبر دینے کے لیے آئے تو فرشتے نے کیا کہا؟ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. فرشتہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. وہ یہی کہے گا تمہارے لیے ایک منجی. یہ ایک ہی ہے، اس کی مانند اور کوئی نہیں ہے. یہ یکتا اور لاثانی ہے لیکن ہوا تمہارے لیے پیدا ہے. کرنیلیس، اس پر فرشتہ ظاہر ہوا. اس نے انجیل نہیں سنائی. اس نے کہا شمعون دباغ کے ہاں وہاں پر پطرس ٹھہرا ہوا ہے، اس کو بلا اور وہ آ کر تجھے کلام سنائے گا. وہ خوشخبری آ کر تجھے دے گا. ہم جو خوشخبری کا کام کر رہے ہیں یہ ہمارے آگے آگے پیچھے پیچھے رہتے ہیں تاکہ ہم اس کام کو کمپلیٹ کر پائیں. یہ پریولیج نہیں ہے ہمارے لیے. اکثر میری بیٹیاں کوئی کام میں کر رہا ہوں تو وہ کہتی ہیں ہم آپ کے ساتھ کرواتی ہیں. تو ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ وہ کام صحیح کرنے کے بجائے اس کو خراب کر دیتے ہیں. مجھے پتا ہوتا ہے اب یہ کام جو 1 گھنٹے میں ہونا ہے یہ 2 گھنٹوں میں ہوگا، لیکن پھر بھی میں ان کو کہتا ہوں یس آئیں کریں آپ. اور جب وہ میرے ساتھ کام کرتی ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. دیکھیں ایسے ہی آپ کے خدا نے کیا. اس نے فرشتوں کو نہیں چنا. وہ زیادہ بہتر تھے، کامل تھے انجیل کے کام کے لیے. اس نے آپ کو چنا. آپ کے اندر کمزوریاں ہیں لیکن وہ آپ کو کام کرتا ہوا جب دیکھتا ہے، انجیل کی منادی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، خدمت میں مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے دیکھتا ہے. آپ کامل نہیں ہوتے لیکن وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس شخص کی اسسٹنس کے لیے ہمیشہ تیار رہو، کیونکہ یہ پورے طور پر مجھے جلال دینے کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے. ہلیلویا ہلیلویا. ایسے ہی آخری بات، ان کو بھیجنے والا بھی کوئی ہے، یہ بے مہار نہیں ہے. پھر سے اس آیت کو پڑھتے ہیں. پہلی بات، کیا وہ سب خدمت گزار روحے نہیں؟ دوسری بات، جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر. تیسری بات، خدمت کو بھیجی، ان کو بھیجا جاتا ہے، ان کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے، ان کو ورک دیا جاتا ہے. ہم فرشتوں کو حکم نہیں دے سکتے، ہم ان کو لیڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کو پلان نہیں دے سکتے. آج میں نے جہاز پر بیٹھنا ہے تو نے میری حفاظت کرنی ہے. یہ بات بڑی اہم ہے تو چھوٹا سا لفظ بھیجی جاتی ہے. اس کے پیچھے پوری ایک بدعت کا ڈیفنس ہے. اگر آپ میرے ساتھ کلسیوں کے خط کو دیکھیں تو وہاں پر فرشتوں کی عبادت کا ذکر ہے. ابتدائی کلیسیا میں بہت سارے فرشتوں کی عبادت کرنے لگ پڑے. ایک اسینی فرقہ تھا جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کام کر رہا تھا قمران ویلی میں. وہ فرشتوں کو مسیح سے افضل جاننے لگے اور انہوں نے کہا کہ جو میکائیل فرشتہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے مسیح سے بھی. یہاں پر دوسرے باب میں لکھا ہے، اگر میں صحیح حوالے پر ہوں تو 16ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں. بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں.
کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔ تعریف ان کی نہیں، عبادت ان کی نہیں، ان کے بھیجنے والے کی، جلال ان کا نہیں، ان کے بھیجنے والے کا۔ چرواہوں پر فرشتہ ظاہر تو ضرور ہوا، لیکن آگے بائبل لکھتی ہے ان کے چوگرد خدا کا جلال چمکا۔ آئے گا فرشتہ لیکن جلال خدا کا چمکے گا۔ عبادت ان کی نہیں کرنی۔ بہت سارے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے جو فرشتوں کو بہت پسند کرتے ہیں، ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کی فیلوشپ میں جانا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت کچھ، لیکن ان پر بھی جو جلال ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سورج کا چاند پر ہے۔ یہ بھی خدا کے جلال کو ہی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ اگر اتنا روشن پر نور تو اس کا بنانے والا کیا ہوگا، بس یہ سوچیں آپ۔ میکائیل اتنا روپ دار جب وہ ظاہر ہوا دانییل پر، جبرائیل اتنا روپ دار جب وہ زکریا پر ظاہر ہوا، تو ان کا بنانے والا وہ کیسا، ان کو بھیجنے والا وہ کیسا۔ یہ جو بھیجنے والا ہے یہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں بھیجنے والے کے پیار کو ہی آپ پر ظاہر کرتے ہیں، اس کی کیئر، اس کی محبت آپ کے لیے، اس کو ظاہر کر۔ بھیجنے والے کو کبھی بھی نہ بھولیں، اور بھیجنے والے کی پرستش اس برکت کے لیے کریں۔ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ پہلی بات یہ خدمت گزار روحیں ہیں، دوسری بات یہ نجات کی میراث پانے والوں کے لیے بھیجی جاتی ہیں، تیسری بات یہ خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں، اور چوتھی بات ان کو ایک بھیجنے والا ہے۔ ہماری نظر اس پر رہنی چاہیے۔ یس، وہ ان سب کا کیپٹن ہے۔ سپہ سالار ظاہر ہوا نا یشوع کے اوپر، جب وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کو پوچھا گیا تو کون ہے؟ تو کہنے لگا میں خدا کی فوجوں کا سپہ سالار ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب میں دیکھا ایک سفید گھوڑا جو سفید پوشاک پہنے، آسمان کی فوجیں اس کے پیچھے ہیں، بہت سارے تاج اس کے سر پر ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں، ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ان فوجوں کو لیڈ کرنا ہے۔